السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ ہم نے آپ کو کل یہاں پہ انفارمیشن دی تھی 10th کے رزلٹ کے بارے میں، تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس تھے یہاں پہ ہمارے اسکول سے جو گئے تھے 10th ایگزام دینے کے لیے، تو ان کو ہم نے آج انوائٹ کیا ہے۔ ہم نے ان کو تھوڑا سا اپریشیٹ یہاں پہ کریں گے، ان کے لیے ہم یہاں پہ ہم نے کچھ تھوڑے سے ایوارڈز بھی لائے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا ساؤتھ کشمیر یا سارے ویلی میں جتنے بھی 10th کلاس کے اسٹوڈنٹس تھے، ان میں سے جو ٹاپر جو تھے، آپ نے دیکھا کون تھے؟ وہ گرلز اسٹوڈنٹس ٹاپر ہے۔ تو 12th کا رزلٹ ایک ہفتے پہلے آیا، تو اس میں بھی جو ٹاپرز تھے فرسٹ سیکنڈ اینڈ تھرڈ پوزیشن جو لائی تھی وہ تو گرلز تھے۔ اس بار جب میٹرک کا رزلٹ آیا تو اس میں بھی جو ٹاپرز تھے وہ بھی گرلز ہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ہم ان سب کا یہاں پہ ابھی ہم انویٹیشن دیں گے، تھوڑا سا ہم ان کو یہاں پہ کچھ ہم نے مینجمنٹ کی طرف سے ہم نے ان کے لیے رکھا ہے۔ تو ہم ان سارے اسٹوڈنٹس کو ایک ایک کر کے، آنٹی ذرا ایک کھولو دروازہ، ہم ان کو آپ سارے کھڑے ہو کے ان کے لیے زوردار آپ کلیپ کرو۔ آ جاؤ آئبرو مہراج، آئبرو فی الحال کریں گے پیس۔ بیٹھے 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 ایک منٹ، یہاں پہ آئبرو کہاں ہے؟ بیٹھے ہماری طرف سے ہم تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، مینجمنٹ بھی، اسکول مینجمنٹ بھی، سٹاف بھی، ہر کوئی ٹیچر، بس محنت آپ لوگوں کو کرنی ہے۔ تو بس لاسٹ میں ہمیں یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ محنت کیجئے اور محنت کا پھل آپ کو انشاءاللہ ملے گا، جیسے آج ان بچوں کو ملا۔ تو ایک بار پھر سے ہم ان کے لیے یہاں پہ ایک زوردار کلیپ کیجئے آپ۔ لاسٹ میں وردی پرنسپل صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ ان کے بارے میں کچھ باتیں کہیں، کچھ انمول باتیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی نبی المصطفیٰ وبعد۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اس کے بعد درود و سلام ہو ہمارے رہبر و رہنما حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میں بہت ہی زیادہ مشکور و ممنون ہوں اپنے برادر محترم مبشر احمد وگے صاحب کا، جو مینجمنٹ کی طرف سے آج اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں پہ آئے اور آپ لوگوں کا حوصلہ بڑھائے۔ اس کے بعد میں تمام ان بچوں کا مشکور ہوں جو بچے پچھلے سال میٹرک میں رہے اور ان کا رزلٹ کچھ دن پہلے آیا with good numbers۔ انہوں نے اسکول کا نام بہت اونچا کیا، انہوں نے اپنے اساتذہ صاحبان کا نام بہت اونچا کیا۔ اس کے بعد ان تمام اساتذہ صاحبان کا میں انتہائی زیادہ مشکور ہوں جنہوں نے محنت اور لگن کے ساتھ ان بچوں کو پڑھایا اور اس مقام تک ان کو لے گئے۔ میں چاہوں گا کہ چند باتیں اپنے ان بچوں کے سامنے رکھوں اور اس میں آپ سبھی شامل ہوں۔ اگرچہ مخاطب میں تو ابھی ان بچوں سے ہوں، لیکن اس میں آپ سبھی بچے شامل ہوں۔ اور جو مختصر بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، یہ بکر ابو زید رحمہ اللہ کی کتاب سے لی گئی چند باتیں ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے اس سے مزید پھر مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بکر ابو زید فرماتے ہیں کہ ایک طالب علم کو کیسا ہونا چاہیے؟ اک طالب علم کیُتھ گژھِ آسُن، اک اسٹوڈنٹ کیُتھ گژھِ آسُن؟ تو بکر ابو زید فرماتے ہیں طالب علموں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، لیکن اسٹوڈنٹس آف نالج،
بکر ابو زید فرماتے ہیں تحل بعاداب النفس من العفاف والحلم والصبر وتواضع للحق وسکون الطائر. یہ بہت زبردست بات ہے. پہلی بات بکر ابو زید فرماتے ہیں کہ طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو مزین کرے. کس کو مزین کرے؟ اپنے نفس کو مزین کرے. کس چیز سے آپ نے اپنے نفس کو مزین کرنا ہے؟ بیٹا یاد رکھنا یہ بات ہے، کیونکہ آگے شاید موقع ملے آپ کو یا نہ ملے، کوئی یہ باتیں آپ سے شیئر کرے یا نہ کرے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں جتنی زیادہ کیئر بچوں کی کلاس 10th تک ہوتی ہے نا، اس کے بعد اتنی کیئر شاید نہیں ہوتی. اس کے بعد آپ ایک آزاد دنیا میں چلے جاتے ہو جہاں اتنی کیئر نہیں ہوتی، جہاں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، جہاں ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، جہاں ٹائم ٹو ٹائم آپ کو کوئی کہنے والا کچھ نہیں ہوتا. ابھی آپ کو بہت زیادہ آگے نکلنا ہے. ابھی عشق کے امتحان اور ابھی ہے. ابھی آغاز محبت ہے، گھبراتا ہے کیا؟ غالب کہتے ہیں ابھی آغاز محبت ہے، گھبراتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابھی آپ نے بہت کچھ دیکھنا ہے آگے. تو یہ باتیں بہت اہم ہیں. تحل بعاداب النفس من العفاف، اپنے نفس کو مزین کرنا ہے. من العفاف کس چیز سے؟ پاک دامنی سے. امیک مطلب گو طالب علم گژھِ کیا آسن؟ اگر یہ گژھِ آسن پاک دامن. اگر پاک دامن نہیں تو وہ کبھی اچھا طالب علم بن نہیں سکتا. اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم اچھے طالب علم ثابت ہو جائے تو اس کے لیے آپ کو کیا بننا ہے؟ پاک دامن بننا ہے. جو پاک دامن نہیں وہ صحیح طالب علم بھی وہ صحیح طالب علم نہیں. طالب علم گژھِ پاک دامن آسن، امس گژھِ نفس مزین آسن پاکی سۭتۍ. اس کا نفس مزین ہونا چاہیے پاکی کے ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ تو دوسری بات والحلم، اس میں حلم ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ حلم، بردباری اس میں ہونی چاہیے. طالب علمس مز گژھِ ییٖژاہ بردباری آسٕنۍ، یُتھ ویٹیج گژھِ أمِس آسُن. یہ گژھِ نہٕ سُہ ہلکہٕ پن پننس پانس مز گژھِ نہٕ یہ ہلکہٕ پنس جاے دیُن کینٛہہ. طالب علم کبھی ہلکا نہیں ہو سکتا. طالب علم چھُ ہمیشہ وزن دار آسان. بسم اللہ، کیا چھُ آسان؟ وزن دار ہوتا ہے. طالب علم چھُنہٕ بردباری زہن تہِ تراوان، یعنی بردباری اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، حلم اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. اگر حلم اور بردباری طالب علم کے ساتھ نہیں تو وہ اچھا طالب علم کبھی نہیں ہو سکتا. یہ گژھِ بردبار آسُن. سمجھ آئی میری بات؟ تو اس کے بعد بکر ابو زید فرماتے ہیں وہ صبر. تیسری اہم بات، طالب علم میں کیا ہونا چاہیے؟ صبر ہونا چاہیے. اس میں اگر یہ بے صبر ہو کبھی یہ اچھا طالب علم بن نہیں سکتا. علم میں صبر کی بہت ضرورت پڑتی ہے. یو ہیو ٹو بی پیشنٹ. آپ کو بہت زیادہ صابر بننا پڑتا ہے. ایسا نہیں آپ نے 10th تک پڑھا تو شاید آپ نے ترقی کے منازل طے کیے، آپ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. نہیں، بہت زیادہ صبر کرنا ہے آپ کو. 10th سے ابھی آگے جانا ہے، 12th کرنا ہے، اس کے بعد گریجویشن کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے ماسٹرز کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے PhD کرنا ہے. ابھی بہت زیادہ منزل آگے ہے. یہ تو بس ایک شروعات ہے. کلاس 10th تو بس ایک کیا، یہ تو بس ایک شروعات ہے. ابھی علم کی کوئی انتہا نہیں. آپ کو لگتا ہے علم کی کوئی انتہا ہے؟ علم کی کوئی انتہا نہیں. من المہد الی اللحد، جنم لینے سے برابر جب تک انسان مر جائے، قبر میں جب تک انسان پہنچ جائے تب تک انسان کو سیکھنا ہی سیکھنا ہے. علم کی کوئی حد نہیں، اس کی کوئی باؤنڈری نہیں، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے اس کی. تو طالب علم کو چاہیے کہ پڑھائی کے اس سفر میں، علم کے اس سفر میں وہ صابر بنے. کیا بنے؟ صابر بنے. تو بچوں آپ کے لیے ایک اور نصیحت ہے، بہت صبر کرنا ہے آپ کو. میں بڑا حیران ہو گیا پچھلے دنوں ایک بچے کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا جس نے نیٹ میں ٹاپ کیا. نیٹ ایگزامز کا رزلٹ پچھلے دنوں آیا اور وہ بچہ
پورے JNK میں اس نے ٹاپ کیا. اس کی سٹوری جب میں نے سنی, کسی نے شیئر کی تھی اس کی سٹوری, تو پھر جب میں نے سنی بڑا حیران ہو گیا میں. اس بچے نے کتنی محنت کی ہے اور کتنا صبر کا مادہ اس میں ہے. وہ اپنی سٹوری شیئر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں روزانہ صبح 8 بجے کام پہ نکلتا تھا, پینٹنگ کا کام کرتا تھا, شام کو گھر لوٹتا تھا, پھر اس کے بعد کھانا کھاتا تھا, کھانا کھانے کے بعد میری پڑھائی صبح 2 بجے تک, رات کے 2 بجے تک شروع ہوتی تھی, پھر اس کے بعد 2 گھنٹے سوتا تھا, 4 بجے پھر سے اٹھتا تھا, اس کے بعد پڑھائی شروع ہوتی تھی صبح جب تک سورج طلوع ہوتا تھا. سورج طلوع ہونے کے بعد روٹین کے مطابق میں روزانہ کام پہ نکلتا تھا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس بچے نے محنت کتنی کی ہوگی, کتنا پسینہ نکالا ہوگا اس نے خود کا, تب جا کے نیٹ میں وہ بچہ ٹاپ کر گیا, پورے نیٹ میں, پورے نیٹ ایگزامز میں ٹاپ کر گیا وہ بچہ. اسی لیے میرے بچوں, ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی جگہ پہ سمجھو گے شاید کہ ہم نے آج شروع کیا تو کل شاید ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. ایسا نہیں ہے. علم میں صبر کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کس چیز کی ضرورت ہے؟ صبر کی. اس میں بہت صابر رہنا پڑتا ہے, بہت زیادہ صابر رہنا پڑتا ہے. تو صبر کے اس مادے کو خود میں کیا کرو, خود میں ڈیولپ کرنے کی کوشش کرو اس مادے کو. یہ صبر جو ہے نا زندگی کے ہر قدم پہ آپ کے کام آئے گا. کتنی باتیں میں نے بیان کی, کتنی باتیں بیان کی میں نے؟ 3 باتیں. طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو مزین کرے. ایک تو کس سے؟ پاک دامنی سے. کس سے؟ اس کے بعد حلم اور بردباری سے. اس کے بعد کس سے؟ اس کے بعد صبر سے. کس سے؟ وَتَوَاضُعِ لِلْحَقِّ. اس کے بعد حق کے لیے وہ تواضع اختیار کرے. شاید یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئی, میں ان الفاظوں کو اچھے سے ایکسپلین کرتا ہوں. حق کے لیے تواضع اختیار کرنا, یعنی ایک بہتر طالب علم وہ ہو سکتا ہے یمس نش حق یمس نش صحیح کات سو سرنڈر کرن, سو ہٹ درمی کرن. اس کے سامنے حق واضح ہو گیا, وہ سرنڈر کرے گا, نہیں یہ بات آپ نے حق کہی, میں تسلیم کرتا ہوں. وہی ایک بہترین طالب علم کل کو بن سکتا ہے جو حق کے سامنے تواضع اختیار کرے, حق کے سامنے جو جھکنا سیکھ جائے. کبھی ہٹ درم نہ بنو. جہالت آپ پہ سوار ہو جائے اور آپ حق کو جھٹلاؤ. اگر آپ حق کو جھٹلانے والے بن گئے, صحیح بات کو جھٹلانے والے بن گئے, تو آپ کبھی اچھے طالب علم نہیں بن سکتے. ہم آپ کو کلاس میں کبھی ڈانٹتے ہیں, کبھی کچھ بات کہتے ہیں, کبھی آپ کے ساتھ غصہ ہوتے ہیں, لیکن مقصد ہمارا صرف اتنا ہوتا ہے ہم آپ کو صحیح راستے کی طرف بلا رہے ہیں, ہم آپ کو حق کی طرف بلانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ شاید حق کو جھٹلا رہے ہو. تو میرے بچوں, حق کے سامنے جھکنا سیکھ جاؤ. حق کے سامنے کیا کرنا سیکھ جاؤ؟ جھکنا سیکھ جاؤ. حق کو قبول کرنے کی صلاحیت خود میں بیدار کرو. جب بھی حق آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے, اس کو کیا کرو؟ اس حق کو کیا کرو؟ اس کو قبول کرو. کیا کرو؟ حق کو ہمیشہ قبول کرو اور حق کا ساتھ ہمیشہ دے دو. وَسُكُونِ الطَّائِرِ, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, آپ نوٹ کر کے رکھیے بات. بکر ابو زید فرماتے ہیں کہ ایک اچھا طالب علم تبھی اچھا طالب علم کہلائے گا جب اس میں پرندہ جیسا سکون ہو. کس کا جیسا سکون ہو؟ پرندے جیسا سکون ہو. پرندے میں کتنا سکون ہوتا ہے جب وہ ماں کے پروں کے تلے ہوتا ہے, کتنا سکون ہوتا ہے اس میں. وہی سکون ایک طالب علم کو ہونا چاہیے. علم کے میدان میں وہ سکون اختیار کرنے کی ضرورت ہے, اچھل کود کرنے کی ضرورت. جو اچھل کود کرتا ہے نا زیادہ, وہ کبھی اچھا طالب علم ثابت نہیں ہو سکتا. تو ایک اچھا طالب علم تب آپ ثابت ہو جاؤ گے جب آپ میں جانوروں جیسا سکون ہو, پرندے جیسا سکون ہو. آپ اطمینان کے ساتھ, سکون کے ساتھ, بڑے مطمئن ہو کے آپ علم کے منازل طے کرتے رہو, علم کی سیڑھیاں پار کرتے رہو, علم کی سیڑھیاں طے کرتے رہو. جانور کے سکون کی طرح اچھل کود علم میں نہیں چلتی. جو بچہ زیادہ اچھل کود کرتا ہے نا, کبھی یہاں تو کبھی وہاں, کبھی یہاں تو
کبھی وہاں نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم، خدا ہی ملانا وصالے نہ وصال ثنا۔ جو زیادہ اچھل کود کرتا ہے نا اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایک دو تلو ایک جائے واٹ، ایک دو آسے پارکن منز، بیکی دو آسے کتام، بیکی دو آسے کتام، کبھی اچھا طالب علم نہیں بن سکتا۔ آپ میں پرندے جیسا سکون ہونا چاہیے علم کے میدان میں، تبھی جا کے آپ اچھے طالب علم ثابت ہو سکتے ہو۔ من الوقار والرزان، آپ میں وقار ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ تو دی پکن تلگ اس فکر ترون آپ طالب علم ہو، آپ کے چلنے سے پتا ہونا چاہیے آپ کیا ہو۔ آج کل طالب علم کو میں دیکھتا ہوں تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں، مجھے لگتا ہی نہیں ہے کبھی کہ یہ طالب علم ہو سکتے ہیں۔ یار بالوں کا سٹائل کچھ ایسا بنایا ہے نا، زنشاسن بلبل، عجیب قسم کا سٹائل ہے، اور پھر ٹیچرز کے سامنے ایسی وہ حاضر ہوتے ہیں، پھر ٹیچرز کے سامنے اس کی پریزنس ایسی ہی رہتی ہے۔ بہال ایسے بنے ہوئے ٹیچرز گوڑے کھوتن مسکن وشتے، یہ کیا کیسے عجیب شکل و صورت اس نے اختیار کی۔ کبھی اس قسم کا لباس پہنتا ہے، لباس ایسا زنچ باسن لباس لوگی تیجے امس نے لباس ہی لوگی۔ آج کل تو سٹائل بھی بڑے عجیب ہے، میں کبھی حیران ہوتا ہوں لوگ پہن کیا رہے ہیں اور لوگ خرید کیا رہے ہیں بازار جا کے۔ کوئی پینٹ خرید رہا ہے، آدھا پینٹ پھٹا ہوا ہے، اب کسی کو پوچھوں بھائی یہ تو پینٹ پھٹا ہوا، کہتا ہے یہ تو فیشن ہے۔ بھائی یہ کیا فیشن ہے؟ پینٹ پورا پھٹا ہوا ہے، کٹا ہوا ہے، یہ کون سا فیشن ہے؟ عجیب قسم کا لباس، عجیب قسم کا وضاقتہ، عجیب قسم کا وضاقتہ، میں بڑا حیران ہوتا ہوں۔ کبھی تو زمانہ ایسا تھا کہ طالب علم سیدھے سادے ہوا کرتے تھے۔ طالب علم کیا ہوا کرتے تھے؟ سیدھے سادے طلبہ ہوا کرتے تھے۔ وہ ہاتھ میں کاپی لے کے، ہاتھ میں پین لے کے، پینسل لے کے وہ استادوں کے پاس جایا کرتے تھے، سیدھے سادے انداز میں وہ پڑھتے تھے، اور اتنا زیادہ پڑھتے تھے کہ آج بھی جب دنیا ان کا نام لیتی ہے نا تو بڑے ادب کے ساتھ ان کا نام لیتی۔ طالب علم بڑے سیدھے سادے ہوتے ہیں۔ طالب علم اس منشن یم کھوٹ میں چاہتے ایم سی دی پکن تلگس فکر تارون کہ یہ طالب علم ہے، یہ وقار کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، یہ بات کرتا ہے تو ادب کے ساتھ کرتا ہے، یہ کسی بھی شعبہ جات میں جائے تو ادب کا مظاہرہ کرتا ہے۔ حتیٰ کہ بہت سارے علماء کہتے ہیں دبن اگر تو طالب علم زانون آسنا اس کو آپ کہاں پہچانو گے کہ یہ طالب علم ہے۔ بہت سارے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو طالب علم کو پہچاننا ہے، اگر طالب علم کو جاننا ہے تو جائیے کھیل کے میدان میں دیکھیے۔ کہاں جا کے دیکھیے؟ کھیل کے میدان میں دیکھیے۔ کھیل کے میدان میں کیا دیکھنا ہے؟ کوئی بچہ ادارے میں یا کسی سکول میں تو بڑا خود کو پیش کرتا ہے، میں ویسا ہوں، میں ایسا ہوں، لیکن جب کھیل کے میدان میں جب وہ کھیلنے جاتا ہے نا تو اس کا اندرون پتہ چل جاتا ہے۔ کھیل کے میدان میں جب وہ دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھیل میں مشغول ہوتا ہے نا تب جا کے اس کی زبان کا پتہ چلتا ہے، تب جا کے اس کے ادب کا پتہ چلتا ہے، تب جا کے اس کے غصے کا پتہ چلتا ہے، تب جا کے اس کی جو انر فیلنگز ہوتے ہیں ان کا پتہ چلتا ہے۔ اگر طالب علم کو پہچاننا ہے نا تو ادارے میں مت پہچانو۔ ادارے میں کوئی بھی سمپل بن سکتا ہے، ادارے میں کوئی بھی سادہ بن سکتا ہے، کسی سکول میں آپ سادے بن سکتے ہو۔ یہاں پہ ہمارا 10th کا بیچ ہے، قریب 30 کے قریب بچے ہیں، یہاں پہ سیدھے سادے بنتے ہیں، بڑے سمپل بنتے ہیں، سمپل لیونگ، ان کی بات میں بڑی نرمی ہوتی ہے۔ بھائی یہاں یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ جب آپ یہاں سے جاؤ کسی دکاندار کے پاس جاؤ تو یہ بات میں کمال اس ٹائم آپ نے ہونا چاہیے، یہ بات میں ادب اس وقت ہونا چاہیے۔ آپ کسی دکاندار کے پاس جاؤ، آپ کھیلنے کہیں جاؤ تو کھیل کے میدان میں پتا چلتا ہے کہ آپ کا ادب کیا ہے۔ آپ گھر جاؤ، گھر میں پتا چلتا ہے کہ آپ کس قسم کے بندے ہو۔ سکول میں تو سمپل بننا بڑا آسان ہوتا ہے، اصل میں آپ کی زندگی ڈیسائیڈ کرتی ہے کیا؟ یہ سکول میں بیٹھ کے ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ آپ کیسے ہو۔ سکول کی باہر والی لائف ڈیسائیڈ کرے گی کہ آپ کیسے ہو۔ سکول میں آپ 6 گھنٹے گزارو گے ہماری نظروں کے سامنے تو کیا کرو گے؟ اور ویسے بھی ہم کرنے بھی تو نہیں دیں گے نا، اگر آپ کچھ غلط کرنا چاہو تو ہم کرنے بھی نہیں دیں گے۔
اصل میں آپ کی باہر والی زندگی ڈیسائیڈ کرے گی کہ آپ کیا ہو. میری بات آپ سمجھ رہے ہو نا؟ تو طالب علم میں وقار ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ چلنے سے پتہ لگے کہ یہ طالب علم ہو, بات کرنے سے پتہ چلے یہ کیا ہو, یہ کیا ہے, یہ طالب علم ہے. ادب اتنا ہو کہ لوگ دور سے کہیں یہ طالب علم ہے, یہ علم والا بندہ ہے. جب کلام کرے تو کلام میں اتنی مٹھاس ہو کہ پتہ چلے یہ کیا ہے, یہ طالب علم ہے. ایک جاہل اور ایک عالم میں فرق ہم کیسے کرتے ہیں؟ دونوں تو انسان ہیں, انسان ہونے کے ناطے تو دونوں برابر ہے. پھر ہم ان میں فرق کیسے کرتے ہیں؟ ہم ان میں فرق ان کے کلام سے کرتے ہیں. جب عالم کلام کرے تو وہ پھول بکھیر دیتا ہے, جب جاہل کلام کرے تو لوگ اس کے سامنے سے بھاگ جاتے ہیں. جیسے شیر کو دیکھ کے لوگ بھاگ جاتے ہیں نا, یا بھالو کو دیکھ کے لوگ بھاگ جاتے ہیں, ویسے ہی جاہل کے سامنے لوگ کیا بھاگ جاتے ہیں. جب علماء بات کرتے ہیں نا تو اتنے پھول بکھیرتے ہیں نا, اتنے ہیرے اور موتی بکھیر دیتے ہیں نا, لوگ ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں, ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں بات سننے کے لیے. طالب علم چھو پتہ لگن امس کلام سے, وطن بیان سے, پکن ٹکن سے, یہ چلے تو ایسے چلے لگے کہ یہ طالب علم ہو. جب آپ کبھی چلو بھی, آج کا طالب علم جب سڑک سے چلے نا, گوڑشی کہیں تو لگا بھی ات پوائنٹ سنی بیس کہیں سے زنگ پھڑ رہا ہے, کچھ کھائے تو کوڑا کر سڑک پہ ڈالے. تو طالب علم کیسے آپ نے کچھ سیکھا ہی نہیں ہے, آپ کے بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ میں کوئی چینج آئی ہی نہیں ہے. ایجوکیشن ہے کیا؟ اٹس دا ماڈیفیکیشن آف بیہیویئر. جب آپ کا بیہیویئر ماڈیفائی ہوا ہی نہیں تو پھر آپ طالب علم کیسے؟ بکر ابو زید فرماتے ہیں رحمہ اللہ, طالب علم میں وقار ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ وخفض الجناح, اور اس کے پر ہمیشہ نیچے ہو. کیا باتیں کہی ہے واللہ, کتابوں میں کتنی زبردست باتیں لکھی ہو, ہم کتابیں نہیں پڑھتے, ہم فیس بک چلاتے ہیں, سکرول اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن. پچھلے دنوں ایک میں اخبار پڑھ رہا تھا تو ایک ڈیٹا آیا تھا, اس میں میں نے شاید اس سے پہلے بھی یہ بتا دیا, ایک نارمل انسان دن میں اپنے موبائل کا سکرین کتنی بار ٹچ کرتا ہوگا؟ کین یو گیس؟ اینی باڈی کین یو گیس؟ ایک نارمل انسان ایک دن میں اپنے موبائل سکرین کو کتنی بار ٹچ کرتا ہوگا؟ آپ میں کوئی گیس کرے گا؟ گیس کر سکتے ہو؟ 1000 بار. چلیے اس نے 1000 بار کہا, کوئی اور؟ ایک نارمل انسان دن میں اپنے موبائل کو 6000 مرتبہ ٹچ کرتا ہے. کتنی مرتبہ؟ 6000 مرتبہ سکرول اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن. سٹیٹس کیا آیا, لائکس کتنے ملے, فالوئنگ کتنی بڑی ہماری, انسٹا پہ کتنے فالوورز ہیں. مجھے کل کو ہی بتا رہا تھا, میں راستے سے جا رہا تھا, وہاں پہ کہا میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے. میں نے کہا کیا؟ کہا میں ڈرتا ہوں بتانے سے. میں نے کہا بتائیے بھائی, مجھ سے کوئی نہیں ڈرتا, آپ بتاؤ. کہا آپ انسٹا چلاتے ہو؟ میں نے کہا ہاں میں تو انسٹاگرام چلاتا ہوں, لیکن میں اس پہ ایکٹیو نہیں ہوتا ہوں. کبھی کسی زمانے میں اکاؤنٹ بنایا تھا لیکن چلاتا نہیں ہوں زیادہ. کہا میں نے دیکھا آپ انسٹا چلاتے ہو, آپ کا انسٹا پہ اکاؤنٹ ہے, آپ کے 2-3 ہزار فالوورز ہے, لیکن آپ کسی کو فالو نہیں کرتے. آپ مجھے 2-4 دنوں کے لیے فالو کرو گے انسٹا پہ؟ میں بڑا حیران ہو گیا. میں نے کہا بھائی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں انسٹا چلانے بیٹھ جاؤں. ایک چھوٹا سا بچہ ہی تھا وہ. پھر میں نے اس کو نصیحت کی, میں نے کہا بیٹا آپ کو کیا ضرورت پڑی آپ انسٹاگرام چلاؤ, ابھی آپ کے پڑھنے کی عمر ہے, آپ پڑھو, آپ پڑھائی پہ پورا فوکس کرو, پورا دھیان پڑھائی پہ دو. لیکن نہیں, ہمیں کیا چاہیے, انسٹا پہ کیا آیا ہے, کتنوں نے مجھے فالو کیا, میں کتنوں کو فالو کر رہا ہوں, وراٹ کوہلی نے کیا اپڈیٹ کیا, ٹنڈولکر کیا کھا رہے ہیں آج کل, بابر اعظم کیا کر رہے ہیں, رضوان کہاں پہ ہے. کل مجھے کسی نے فوٹوگراف بھیجا, اس پہ لکھا تھا بابر اعظم اینڈ رضوان احمد, جو پاکستان کے 2 مشہور کھلاڑی ہیں, وہ آج کل حج پہ چلے گئے. میں نے کہا بھائی یہاں ہمارے گاؤں سے بھی بہت سارے لوگ حج پہ چلے گئے, اب ان کا حج کیا کوئی خاص حج ہے یار؟ کر کیا رہے ہیں ہم؟ ہماری سوسائٹی جا کہاں رہی ہے؟ ہمارا یوتھ کہاں جا رہا ہے؟ ہم یوتھ کو کیا میسج کیا دے رہے ہیں ہم؟ واللہ مجھے لگتا ہے ہمارے یوتھ کا مستقبل میں بڑا ڈارک دیکھ رہا ہو. پڑھائی کی اور کوئی توجہ ہی نہیں, کوئی کتاب نہیں پڑھتا. یہاں میں پچھلے دنوں یہاں پہ گیا, سومو اڈے کے پاس میں گیا, وہاں پہ ایک آدمی کتابیں بیچتا ہے. میں اکثر اس کے پاس جاتا ہوں, کتابیں لیتا ہوں, کوئی نئی کتاب آئی ہوتی ہے مارکیٹ میں, میں اس سے لیتا ہوں. کبھی کوئی ناول خریدتا ہوں, کوئی اور کتاب اس سے لیتا ہوں, میں وہاں سے اکثر جاتا ہوں. میں اسے کہہ رہا تھا کتنی کتابیں دن میں بیچتے ہو؟ زیادہ دور نہیں ہے, یہاں یہ جو مسجد ہے نا, یہاں پہ ڈرائیور مسجد جس کو ہم کہتے ہیں,
میں نے اس کو کہا کتنی کتابیں دن میں بیچتے ہو؟ کہا اس سے پہلے تقریباً میں 10-20 سالوں سے کتابیں بیچتا ہوں، پہلے میں بہت کتابیں بیچتا تھا، لیکن آج کل کبھی ہفتے میں ایک کتاب بیچتا ہوں، کوئی خریدنے والا ہے ہی نہیں. ہمیں چاہے اینڈرائڈ اسپیشل چاہیے، S23 الٹرا آیا ہے تو وہ چاہیے، اب آئی فون میں 15 آ گیا تو مجھے وہ چاہیے. کتابیں خریدنے کا کوئی شوق ہی نہیں. کون آپ میں کتابیں خرید کے پڑھتا ہے؟ تو میرے بچوں میری بات یاد رکھو، طالب علم جو ہوتا ہے نا اس کے پر ہمیشہ جھک کے ہونے چاہیے. اگر اس نے علم میں آگے جانا ہے یعنی اس کو گھمنڈ چھوڑنا ہے، تکبر چھوڑنا ہے، پورا فوکس کس پہ کرنا ہے؟ پڑھائی پہ کرنا ہے. منشا آسن ہے میٹرک اسائنمنٹ کستا مارکس، وہ پتہ نہیں یار یہ خود کو سمجھ کیا رہا ہے، ابھی کسی کی طرف دیکھتا ہی نہیں. وہ میں میٹرک میں ٹاپ کر گیا ہے، بھائی کون سا تیر مارا ابھی آپ نے؟ میٹرک ابھی اتنا بڑا کلاس ہے نہیں، چلیے ایک شروعات تو ٹھیک ہوئی آپ کی، لیکن ابھی آپ کو اور بھی آگے جانا ہے. تو طالب علم کو چاہے کہ اس کے پر ہمیشہ جھکے رہے. کیا رہے؟ جھکے رہے اس کے پر. گھمنڈ سے، تکبر سے، تعصب سے، حسد سے، کینہ سے، بغض سے، عداوت سے، نفرت سے، جیلسی سے، ان سب چیزوں سے طالب علم پاک ہو، تب جا کے وہ ایک بہترین طالب علم بن سکتا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ جن بچوں نے ہمارے ادارے کا، ہمارے اساتذہ صاحبان کا نام اتنا روشن کیا، میں چاہوں گا اللہ ان کے مستقبل کو مزید روشن کرے، ان کے مستقبل کو اللہ تعالیٰ سنوارے. میں کال کرنا چاہوں گا ان تمام اساتذہ صاحبان کو جن کا کلیدی کردار رہا ان کے اس مستقبل کو سنوارنے میں. میں نے کل بھی ان کو کال کی تھی، پلیز وہ پیچھے آ کے اپنے سیٹس پہ بیٹھ جائیں. میں ریکویسٹ کروں گا ان سارے ٹیچرز سے. مسٹر اشرف سر پلیز، مسٹر معراج سر پلیز، شوکت سر آپ اپنی سیٹ لے لیجئے. مسٹر شوکت سر، عرشی سجاد، سمیہ میم اور رومی میم پلیز. تو آپ کی وہ فیکلٹی جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اور لگن کے ساتھ ان بچوں کو پڑھایا اور رزلٹ آج آپ لوگوں کے سامنے ہے. کشیر منز اخ فریز اخ کشرس منز فریز اخ دپن دوبی سن پلو چھ کم دو نانن، کمے دو چھ نانن، عیز دو چھ نانن دوبی سن پلو. تو بس رزلٹ آپ کے سامنے. مبشر کچھ بھی کہے لیکن رزلٹ تو سامنے. میں کیا کہوں، میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں. یہ ہمارے ادارے کے لیے بڑی فخر کی بات ہے اور ان ٹیچرز کے لیے فخر کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کے عیالوں کو بھی سلامت رکھے اور ان کے بچوں کو بھی سلامت رکھے. اگر والدین زندہ ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے اور اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دراز قائم رکھے ان کے سروں پہ اور اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی حفاظت فرمائے، ان کے بچوں کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں حلال روزگار عطا فرمائے. میری دعائیں ان سب کے ساتھ ہے اور ان بچوں کے ساتھ بھی ہیں. بچوں میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ مستقبل میں آپ جہاں پہ بھی جاؤ بس ایسی ہی پڑھائی پہ فوکس کرو اور ایسے ہی آپ اپنا نام اور اپنے گھر والوں کا نام روشن کرتے رہو. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. میں بلانا چاہوں گا سٹیج پہ اس پوری فیکلٹی کو تاکہ یہ آگے آ کے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرے. ہم نے اپنی طرف سے کچھ ان کے لیے رکھا ہے، ان کے لیے مزید کچھ ہونا چاہیے تھا لیکن جتنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بھی کم نہیں ہے. حوصلہ افزائی کے لیے اتنا ان کے لیے بہت کچھ ہے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ان کے لیے. تو میں اشرف سر سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آگے آئے کیونکہ اسی سر نے ان بچوں کو پڑھایا ہے. تو میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اشرف سر سے کہ وہ آگے آئے اور ان کا نام لے. جو بچے اس میں ہیں ایک ایک کر کے ان کا نام یہ لے. اور مبشر صاحب کو میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ بھی آگے آئے تاکہ ان کو وہ انعامات سے نوازے. اور آخر میں مبشر صاحب بھی اپنی طرف سے کچھ الفاظ مزید کہنا چاہیں گے تو وہ رکھیں. مبشر صاحب آگے آئے اور اشرف صاحب بھی آگے آئے. اشرف صاحب ان کے نام پڑھیں گے اور مبشر صاحب ان کو ایوارڈ سے نوازیں گے. چلو شکریہ. نوازش پرنسپل صاحب نے اتنی انمول باتیں ہمارے لیے کہی ہے، ہمارے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی اور جو ہمارے یہاں سے جانے والے ان کے لیے بھی. تو ہمارا جو رزلٹ تھا آپ نے دیکھا، ابھی سر نے آپ کو بولا تو ہم ایک ایک کر کے ان کو آگے بولیں گے. تو سب سے پہلے فیضان خورشید، آپ زوردار کلیپ کیجئے اس کے لیے. مبشر صاحب میرے خیال سے یہاں پہ تھوڑا سر ہاں، شیخ فیضان خورشید. بیٹا ہم یہ جو
اکثر ہم نے دیکھا میڈل ہم ہے نا ہم میڈل ڈالتے ہیں نا تو ہم ان کے ہاتھ میں ہی دیں گے, وہ زیادہ بہتر رہے گا. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اس کے لیے چلو بیٹھے بیٹا. چلو فہیم فاروق آ جائے بیٹا. چلو زوردار کلیپ کیجیے. مزمل سہیل. چلو بلال احمد. محمد ایان. تجمل اقبال. اور صہیب شوکت. اور ہمارے جو 3 ٹاپر, جیسے میں نے پہلے بھی بولا تھا, وہ تینوں گرلز ہے. تو اس میں جو 3rd ٹاپر رہی ہے, سر آپ بھی آ جائیے یہاں پہ. زینت ظہور کو ایوارڈ پرووائڈ کریں گے مبشر صاحب. اور زینت ظہور, زوردار کلیپ کیجئے بیٹا. 2nd ٹاپر جو ہے مہرین سجاد آ جائے آگے. سر دونوں دیجئے, بیٹھے ہیں تو دونوں. ہاں بیٹا, مہرین سجاد کے لیے زوردار کلیپ ہو جائے. اور آخر پر جو سب سے ٹاپ ابھی تک جو ہمارا رزلٹ پچھلے 10 سالوں میں آیا ہے, تو اس میں اس سے پہلے 2014 میں 485 تھے شاید مارکس. مبشر احمد وہ چینی چوک کا تھا, تو اس کا ریکارڈ پچھلے 10 سالوں سے آئبرو مہراج نے توڑا, جس کے مارکس ہے 492. تو اس کے لیے زوردار کلیپ. زوردار. چلو تھینک یو سر. تھینک یو سر. تو بیٹا اس کے بغیر بھی پچھلے دنوں جو ورلڈ انوائرمنٹ ڈے ہوا تھا, اس پہ ہماری کچھ پوزیشنز آ گئی تھی. میں ان بچوں کو بھی بلانا چاہوں گا. بریرہ اور اس کے ساتھ کون ہے وہ دوسرا بچہ, انشو کمار ہے یہاں پہ. وہ نہیں آیا آج. اس کا بھائی ہے یہاں پہ, پرنسو بھی نہیں آیا. بریرہ پہلے آگے آئے. مبشر صاحب اس کو ایوارڈ سے یہ سرٹیفکیٹ پرووائڈ کریں گے. کلیپ کرو اس کے لیے. ہمارا ایک میچ ہوا تھا پچھلے دنوں, تو یہ کھوکھو میچ ہوا تھا لڑکیوں کی 2 ٹیموں کے درمیان. اس میں جو وننگ ٹیم رہی تھی اس کی کیپٹن کون تھی؟ اروا. کہاں ہے اروا؟ آگے آئے اور اپنا میڈل یہاں سے لے لے. اس کے بعد میں بلانا چاہوں گا اپنے ان اساتذہ صاحبان کو جن کی محنت شاقہ سے, جن کی محنت اور لگن سے یہ سب پاسبل ہوا. میں ان سے امید وابستہ رکھتا ہوں کہ مستقبل میں بھی انشاءاللہ وہ اس قسم کی محنت کو برقرار رکھتے ہوئے آئندہ اس سے مزید کچھ کرنے کی کوشش کریں گے. مجھے امید ہے اس سال کا جو ہمارا بیچ ہے ان میں صلاحیت کی کوئی کمی نہیں ہے. ان میں محنت اور لگن کا جو شوق ہے نا, بس اس کو تھوڑا نرش کرنے کی ضرورت ہے. مجھے پوری امید ہے کہ اگلے سال انشاءاللہ پورے ڈسٹرکٹ میں, کیا پوری ویلی میں ہمارا اسکول سب سے ٹاپ ہوگا انشاءاللہ. تو میں امید رکھتا ہوں اس اللہ تعالیٰ سے. میں بلانا چاہوں گا سب سے پہلے ہمارے اسکول کے سب سے زیادہ ہونہار استاد, جس نے اسکول میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا. پچھلے 24 سالوں سے اسکول میں ہے. 24 سال زندگی کے کوئی عام بات نہیں ہوتی. 24 سال بہت کچھ ہوتا ہے زندگی کا. ٹھیک ہے نا؟ مہراج سر پلیز آپ آگے آئیے. آپ بیٹھ جائیے بیٹا, آپ بیٹھ جائیے. بچوں میری طرف دھیان رکھو. آپ جب میں 6 سال کا تھا نا تب میرا سر اسکول میں آئے. ٹھیک ہے نا؟ جب میں 6 سال کا تھا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے واللہ. میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے.
کرنے کو تو یہ کچھ بھی کر سکتے تھے. یہ بات صحیح ہے, ہر انسان میں صلاحیت ہے, کسی میں کم کسی میں زیادہ, لیکن میرے اللہ نے ہر میں ایک انسان میں صلاحیت رکھی. زندگی کے 24 سالوں میں اس نے کتنے اپس اور ڈاؤنز دیکھے ہوں. اور ایک پرائیویٹ ٹیچر کی سیلری ہوتی بھی کیا ہے, 5,000 6,000 7,000 8,000. مجھے لگتا ہے سر نے شاید 1,000 سے کام شروع کیا ہوگا, 900 سے کام شروع کیا اس نے. زندگی کے 24 سال کیا نہیں کر سکتے تھے. آج کل بچے تو اتنے شوق پالتے ہیں نا, باپ کو اتنا تنگ کرتے, وہ چاہیے یہ چاہیے. میرا سر اپنی فیملی کو اتنا کنٹرول کیسے کیا اس کم سیلری پر؟ کرنے والی ذات بس اللہ کی. اسی لیے یہ ان اداروں کی خوبی ہے. میں میرا سر سے بات کر رہا تھا پچھلے دنوں, کہا میں نے یہ انسپائریشن ہے ہمارے لیے. میں نے کہا سر گزارا وغیرہ کیسا ہو؟ اللہ کا شکر ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے, کم سیلری پہ بھی اللہ کا شکر. میرا سر کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے واللہ. میں سمجھتا ہوں سر تھینک یو, آپ ہمارے بیچ میں ہو اور ہمارے ساتھ میں ہو. میں چاہوں گا کہ مزید آپ ہمارے ساتھ ہی رہے, کیونکہ اب نوکری کا کوئی سوال تو ہے نہیں, لیکن میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مزید آپ کی رزق میں اضافہ کرے. جو شوق ایک امیر باپ اپنے بچوں کے لیے پالتا ہے نا دل میں, وہ کرواؤں گا ان سے, انجینئر بناؤں گا, ڈاکٹر بناؤں گا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ یہ خواب آپ کے حق میں بھی پورے کرے انشاءاللہ. میرا سر کے لیے ایک زوردار کلیپ. میں جو ہماری اور فیکلٹی ہے نا پلیز وہ آگے آئے. عرشی میم, اربینہ میم, سمیہ میم, مزمل میم, میمونہ میم, خوشبو میم, پلیز کم فارورڈ, آگے آ جائیے سبھی. مصباح میم, اسما میم, سارے آ جائے. یہاں پہ آ جائیے, ایک لائن میں آ جائیے, آ جائے میم. سارے آ گئے. خوشبو میم کہاں ہیں؟ صحت ٹھیک نہیں اس کی. تو میرا سر جو ہے نا ان کا ایک کنٹریبیوشن ہے اسکول میں یہ بتا رہا تھا آپ لوگوں نے. تو میں مبشر صاحب سے گزارش کروں گا پلیز وہ آگے آ کے میرا سر کو ایوارڈ سے نوازے. سر یہ کچھ ہے نہیں آپ کے لیے, جو ہونا چاہیے تھا وہ بہت کچھ ہونا چاہیے تھا, لیکن میں بجٹ کے حساب سے چلتا ہوں. ہمارے اداروں کا بجٹ باقی پرائیویٹ اداروں کی طرح نہیں ہوتا جہاں 4-5 ہزار کا فی ہو, چارجز ہو 1 لاکھ 50 ہزار. نہیں, یہ ادارہ ایک تو فری ایڈمیشن پرووائڈ کرتا ہے, ایک تو یہ ادارہ بہت سارے غریب بچوں کو مفت تعلیم پرووائڈ کرتا ہے, یا بہت سارے ان کے جو دیگر اخراجات ہوتے ہیں سال بھر کے اخراج وہ اسکول برداشت کرتا ہے. سلفیہ مسلم ٹرسٹ جو ہمارا ہے پورا برداشت کرتا ہے یہ خرچہ. تو یہ اللہ کا فضل ہے. تو میرا سر کے لیے ایوارڈ ہم نے رکھا ہے, مبشر صاحب اس کو پیش کریں گے. میرا سر کے زوردار کلیپ. اس کے بعد میں بلانا چاہوں گا اسکول کے شائننگ سٹار کو, آپ سبھی تو جانتے ہیں, اشرف سر پلیز. بیٹھیے بیٹا. اشرف سر کا تھوڑا سا انٹروڈکشن میں دیتا ہوں, آپ سبھی بچے بیٹھ جائیں پلیز. اشرف سر کا تھوڑا سا میں انٹروڈکشن دوں گا. اشرف سر نے بھی کچھ کم سال نہیں دیے اسکول میں. اگر معراج سر 24 پہ کھیل رہے ہیں تو اشرف سر بھی 20 پہ کھیل رہے ہیں, ٹھیک ہے. زندگی کے کتنے سال؟ 20 سال. اور یہ بات میں بغیر کسی شک کے کہتا ہوں, اشرف سر میں بہت صلاحیت ہے. سائنس پڑھاتے ہیں نا, صلاحیت کی بالکل بھی کمی نہیں ہے. چاہتے تو میں کبھی حیران ہوتا ہوں اور ان سے بات بھی کرتا ہوں, میں ان سے کہتا ہوں اشرف سر جب آپ پرائیویٹ اسکول میں آئے تو پھر اس کے بعد سوچا کچھ نہیں, کیوں نہیں اپنے فیوچر کا کچھ تو کرنا تھا نا, اتنی صلاحیت تھی آپ کے پاس, لیکن سب اپنا فیوچر داؤ پہ لگا دیا, اپنا مستقبل داؤ پہ لگا دیا. آج تک تقریباً 20 سالوں سے 20 بیچ تقریباً تو گئے ہوں گے 10th کے. کوئی عام کنٹریبیوشن نہیں ہوتا, یہ سب لکھا جاتا ہے, سب یاد رکھا جائے گا, سب کچھ یاد رکھا جائے گا. تو یہ سب یاد رکھا جائے گا.
تاریخ کے پنوں پہ اس کو لکھا جائے گا. اس اسکول کی تاریخ میں یہ بات لکھی جائے گی کہ ایک قابل ترین استاد نے زندگی کے 20 سال اسکول کو دیے. اور اسکول، میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ پرائیویٹ اداروں میں زیادہ سے زیادہ اس پرائیویٹ ٹیچر کی سیلری 7,000 8,000 9,000 10,000 بس اسی کے لگ بھگ ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا بجٹ اتنا ہوتا ہے، ہمارا بجٹ اس سے آگے جاتا ہی نہیں ہے. تو اشرف سر کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. میں پچھلے دنوں اشرف صاحب کے گھر پہ بھی تھا تو دیکھا بہت ساری ریسپانسبلٹی ہے، بچوں کے حوالے سے، ماں باپ کے حوالے سے، گھر والوں کے حوالے سے بہت زیادہ ریسپانسبلٹی ہے. سٹل 7-8 ہزار روپے گزارا کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر کر رہے ہیں. اشرف سر میں دعائیں آپ کو بس دے سکتا ہوں، اس کے بغیر کچھ نہیں دے سکتا میں، کیونکہ میرے پاس دینے کو کچھ ہے نہیں. میں آپ کو دے دیتا ہے، لے لیجئے، لیکن بس دعائیں ہیں میرے پاس. اللہ تعالیٰ آپ کے عیال کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت دے، آپ کے اولادوں کی زندگی میں، والدین کی زندگی میں برکت دے. اور جو آپ کما رہے ہو نا سر، ایک بات تو بڑی فخر کے ساتھ کہوں گا، حلال کما رہے ہو، اس میں برکت بہت زیادہ ہے. میں نے خود یہ واللہ محسوس کیا جب میں صرف 1,000 کی سیلری لیتا تھا. برکت بہت ہے اس میں، اور برکت کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اشرف سر اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اشرف سر کو بھی ایوارڈ سے نوازیں گے مبشر سر ایک زوردار کلاپ کے ساتھ. تو اس کے بعد میں بلانا چاہوں گا آپ کے سب سے زیادہ چہیتے سر جو ہے، طبیعتاً بڑے خاموش، کسی کو کچھ نہیں کہتے، لیکن جب غصہ آتا ہے نا تو پھر آپ لوگ اس سے بڑا ڈر جاتے ہو. شوکت سر پلیز کم فارورڈ. بیٹھ جائیے. شوکت سر نے زندگی کے کتنے سال دیے شوکت سر خود بتائیں گے. زندگی کے 4 سال اس ادارے میں دیے شوکت سر نے، پچھلے 4 سال اسے یہاں پہ پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کی بھی بہت رسپانسبلٹی ہے گھر والوں کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے. بڑے ہارڈ ورکنگ ہے. میں جب بھی سلیبس کی بات کرتا ہوں تو کہتے ہیں سر آپ بالکل ٹینشن نہ لے، 3 مہینے میں پورا سلیبس کور ہو جائے گا. میں کل میٹرک میں گیا تھا، بچوں سے بات کی، میں نے کہا ہاں کتنا سلیبس پڑھا؟ تو سب سے زیادہ سلیبس جس سبجیکٹ کا کور ہوا ہے وہ ہے آپ کا میتھس. ہے کہ نہیں ہے؟ 10th والوں ایک زبان میں بولا ہے کہ نہیں؟ اٹس بیکاز آف شوکت سر. شوکت سر ہے تو کچھ بھی پاسبل ہے نا. میں امید کرتا ہوں آگے بھی اس اسکول کے مستقبل کو سنوارنے میں ان کا ایک کلیدی کردار رہے گا. پلیز بیٹا وہ دروازہ کھولیے. شوکت سر کا ایک کلیدی کردار رہے گا اس اسکول کے مستقبل کو سنوارنے میں. سر میں چاہوں گا انشاءاللہ آپ اپنا 100% کنٹریبیوشن مستقبل میں بھی دو گے اس اسکول کو انشاءاللہ. تو میں چاہوں گا مبشر صاحب کو کہ وہ شوکت سر کو ایوارڈ سے نوازے ایک زوردار کلیپ کے ساتھ. تو میں عرشی سجاد کو بلانا چاہوں گا. عرشی میم کتنے سال دے اسکول میں آپ نے؟ ابھی 2 سالوں سے پڑھا رہی ہے عرشی میم. عرشی میم کیا مستقبل میں بھی ایسی اسکول میں محنت کرتے رہیں گے؟ انشاءاللہ عرشی میم کا پرومس ہے آگے بھی محنت کرتے رہے گی. عرشی میم جو ہے نا، آپ کو اس کے ہڈن ٹیلنٹ کا پتہ نہیں ہے. کوئی اس کے ہڈن ٹیلنٹ کو جانتا ہے؟ کیا ہے اس کا ہڈن ٹیلنٹ؟ ہاں بالکل، یہ کیلیگرافی بھی کرتی ہے اور اس کے بغیر بھی بہت صلاحیتیں رکھتی ہے، خدا داد صلاحیتیں رکھتی ہے. کبھی آپ نے کوشش کی اسے کیلیگرافی سیکھے؟ کبھی اسے کیلیگرافی کلاس لے لیجئے آپ، ٹھیک ہے. تو عرشی میم کو بھی ایوارڈ سے نوازیں گے. مبشر صاحب وہ آگے آئے. مبشر صاحب آگے آئے. عرشی میم کے لیے زوردار کلیپ. تھینک یو میم. اس کے بعد میں ایک اور اپنے میم کو بلانا چاہوں گا. رومی میم پلیز آپ آگے آ جائیں. رومی میم کیا پڑھاتے ہو آپ؟ جی انگلش پڑھاتے ہو؟ رومی میم آپ کو انگلش پڑھاتے ہیں. بچوں آپ کو رومی میم کا انگلش پڑھانا اچھا لگتا ہے؟ اتنے زور سے بولے، مجھے لگتا ہے کہ زیادہ ہی کچھ اچھا لگتا ہے. زیادہ ہی اچھا لگتا ہے. چلیے بہت اچھی بات ہے. کتنے سالوں سے اسکول میں ہو؟ 1 سال سے اسکول میں ہے. مزید اسکول کے مستقبل کو سنوارنے میں آپ کی کردار رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلیے
اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. ان کو بھی ایوارڈ سے نوازیں گے مبشر صاحب. تو آخر پہ میں بلانا چاہوں گا سمیہ میم کو, وہ بھی آگے آئے. سمیہ میم کیا پڑھاتے ہو آپ؟ سمیہ میم سائنس پڑھاتی ہیں. سائنس سے آپ لوگ متاثر ہو کہ نہیں؟ اس کے پڑھانے سے متاثر ہو؟ بڑے زور سے بول رہے ہو تو کچھ زیادہ ہی متاثر مجھے نظر آ رہے ہو. تو میں چاہوں گا سب سے پہلے میم سے کچھ باتیں کروں. کب سے پڑھا رہے ہو اسکول میں؟ 1 سال سے. تو چلیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ غموں کو آپ کے قریب کبھی نہ آنے دے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, اور آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سلامت رکھے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. میں مبشر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہماری اس میم کو ایوارڈ سے نوازے ایک زوردار کلیپ کے ساتھ. تو بیٹا یہ ہماری کچھ مختصر سی ایوارڈ سرمنی تھی. میں اکیڈمک انچارج طارق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آخری الفاظ آپ کے سامنے پیش کرے.